آج کا حوالہ متی کی انجیل اس کا 18 باب 21ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ متی کی انجیل 18 باب 21ویں آیت سے باب کے آخر تک معافی پر کوئی حد نہیں۔ کیا ہے؟ معافی پر کوئی حد نہیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج بھی متی کی انجیل کو مطالعہ کرنے کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ کلام کی بات غور کرنے میں بڑی برکت دے تاکہ کلام کی ہر ایک بات کو سمجھنے والے اور اپنانے والے بن سکے، یسوع کے نام میں۔ متی کی انجیل 18 باب 21ویں آیت سے اس وقت پترس نے پاس آ کر اسے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کرو دوں گا۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے بہت سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کا کلام کیا سکھا رہے ہیں؟ آج کے کلام سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ معاف کرنا۔ کل کے حوالے میں
کل کے حوالے میں آخری کے حصے میں کیا تھا؟ میرے نام پر اکھاتے ہو تو کے بیچ میں ہو، اس کے بیچ میں ہوں. اور کل کے حوالے میں کیا سکھا رہے تھے؟ تیرا بھائی گناہ کرے تو جا کے اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے، تو طریقے بتایا تھا. طریقہ ایک دفعہ سمجھایا، نہیں مانا. دوستوں کو لے کر جا کے سمجھاؤ، نہیں مانا. پھر کلیسیا کو بولے، سمجھائے. تو کتنے دفعہ گیا اس کے پاس؟ 3 دفعہ گیا. تو پترس نے بہت دل بھرا کر کے 7 دفعہ جا کے اس کو معاف کر دوں، یا 7 دفعہ اس کو معاف کر دوں. اس کو سمجھا نا خداوند نے، وہ تو 3 دفعہ بولا ہے. تو میں دل بھرا کر کے 7 دفعہ. تو خداوند نے کیا بولا؟ 7 کے 70 بار. 7 کے 70 بار. 7 کے 70 بار کتنے ہوئے گا حساب میں؟ 7 جا 49. پھر کتنا ہو گیا؟ 7 تیجا کتنا ہوگا؟ نہیں معلوم. یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے تم لوگوں کا؟ 7 جا تو سمجھ گیا آیا. 7 تیجا، اس کو 0 1 لگا دو. 49 0 لگائے تو 490. 490. معاف کرو کتنے دفعہ؟ لیکن کون کہہ سکتا ہے میں نے اتنے دفعہ معاف کر دیا؟ 490 تک معاف کر دیا، 491 میں معاف نہیں کرنا. دل بھرا کر کے 7 بولا تو خداوند اس کے اوپر اور بڑھایا، 0 1 لگا دیا. 7 نہیں، 7 کا 70 بار. اس کا مطلب ہے کوئی حد نہیں ہے. معافی مانگے اس کو معاف کر دے. لیکن ہنستے کے بچیاں معافی مانگنے کی طرف آتے ہی نہیں. معافی مانگنے کی نوبت نہ پہنچے اس لیے آخر تک انکار کرتے، نہیں میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کی. سارا ثبوت لے کر آتے پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کی. کیوں؟ معافی مانگنے کی نوبت تک پہنچنا نہیں. معافی مانگ رہے تو اس کو کیا کرو؟ معاف کرو. پترس نے دل بہت بڑا کر کے، یسوع نے تو بولا اکیلے جاؤ، دوستوں کے ساتھ جاؤ، کلیسیا کے ساتھ جاؤ. تو 3 دفعہ ہو گیا نا، تو 3 دفعہ کافی ہے. تو 3 ڈبل کر کے میں نے 1 اور لگا دیا، 7. خداوند کہہ رہا ہے 7 کے 70 بار کا. گناہ کرنے والوں کے لیے ہمارا دل کس طرح ہونی چاہیے، اور اس کو معاف کرنے کے لیے دل ہونا چاہیے کیسا؟ ترس آیا. کس کو ترس آئے گا؟ مالک کو آئے گا. لیکن نوکر کو بھی آنا چاہیے. خداوند یہ کہہ رہے ہیں نا، نرم دل ہونا، رحم دل ہونا. خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے. دل سخت ہو گیا، معافی مانگ رہے، وہ معاف نہیں کرے گا. پہلے نوکر کا مالک سے کتنا ادا کرنا تھا؟ 10,000 کیا تھا؟ 10,000 توڑے.
तोड़े होता है, एक तोरा कह रहा है 34 किलोग्राम सोना। कितना है? 34 किलोग्राम सोना है। मेरे पास सोना है ही नहीं, है उंगली, उसका किलोग्राम तो नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। एक तोरा कितना है? 34 किलोग्राम सोना है, 34 किलोग्राम। आपने देखा है बाजार में जाके तराजू होता है, तराजू के बत होता है, वो कितने कितने का है पता है? छोटा तो है होगा जो 500 ग्राम, छोटा है 500 ग्राम, 250 ग्राम की भी होगा, 250 ग्राम, 500 ग्राम, फिर 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 5 किलोग्राम, फिर 10 किलोग्राम, फिर 10 के बाद 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम तो बहुत वजन होगा ना। तो सोना ये कितने किलोग्राम बताया जा रहा है? 34 किलोग्राम। ये तभी तक का वजन होगा 34 किलोग्राम, समझे? तुम्हारा 34 है, 44 है। समझ में आ रहा है? 34 किलोग्राम, इसका 10,000 गुना ज्यादा है। कितना है? 10,000। एक तोरा 34 किलोग्राम सोना है, तो क्या होगा? 10,000 तोड़े आते का मतलब है 3 लाख। 3 लाख 40,000, 3,40,000 किलोग्राम सोना है। सोना का वजन जो है ना 10,000 तोड़े का, आज के किलोग्राम के हिसाब से 3,30,000 सोना। कोई अदा नहीं कर सकता। उसको खुदा ने यानी बादशाह ने मुआफ कर दिया। बाहर गया तो कितने सोने, कितना वो कर्जदार मिला? 100 दिनार। वो फर्क है। दिनार का मतलब है वो भी पैसों का नाम है, लेकिन एक दिनार जो है 1 दिन का दिहाड़ी है। आजकल के 2,000 या 2,500 हो इधर का पाकिस्तान में 2,000 2,500। थोड़ा मास्टर होगा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आम लोगों के 100 दिन का दिहाड़ी अदा करना था। जो पहले नौकर ने मालिक से दरखास्त की है, मुझे मोहलत दो, मैं अदा कर दूंगा, वही बोला, लेकिन उसको मुआफ किया कि नहीं किया? नहीं किया। गला घोटा, वही गला घोटना बच गया तो कैद खाने में डाल दिया। मालिक को सुना दिया ऐसा हुआ, तो मालिक गुस्सा हो गया और उसको कैद खाने में डाल दिया। इसे हमें सीखने की बात है, खुदाबंद के सामने फरोतनी करे, मुआफी मांगे और दूसरों को भी मुआफ करने के लिए तैयार हो। मुआफ मिलेगा किसको? मुआफी मांगने वाले को मिलेगा ना। क्या ख्याल है? मुआफी मांगता नहीं है तो उसको क्या मिलेगा? सजा ही मिलेगा। मुआफी मांगना
اس لیے جب ہمارے صبح شام کی عبادت کی ترتیب ہو یا پاک شراکت کی ترتیب ہو، اس میں عبادت کے شروع میں ضرور ایک حصہ ہوتا ہے اقرار گناہ. اپنے گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگے، پھر مغفرت کا اعلان، تمہارے گناہ معاف ہو. ہمیں معافی حاصل ہو اور دوسروں کو بھی معاف کرنے والے بنے. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ معافی مانگے نا، مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دے. آج کے حوالے سے سیکھے خداوند نے ہمیں کتنا بڑا معاف کیا ہے. یسوع نے ایسے سنایا 10,000 توڑے، ایک توڑا 34 کلو گرام ہے سونا، تو سمجھو کہ 6,000 کے دیہاری ہوگا. 6,000 دن کا، 6,000 دن کا مطلب ہے 20 سال کمائے، 20 سال کمائے تو ایک توڑا لے سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، چھوٹا سا انگوٹھی بھی لینے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 34 کلو گرام کو سونا جمع کرنا بھی کہہ رہا ہے اسی زمانے میں 6,000 دن کا حساب. خدا نے اتنا بڑا ہمیں گناہ معاف کیا ہے، تو ایک دوسرے کو کیا کرو؟ معاف کرو. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اگر میرا بھائی گناہ کرتے رہے اور معافی مانگے تو کتنے دفعہ معاف کر دو؟ کہہ رہا ہے اس کو 7 دفعہ کے 70 بار تک معاف کر. آگے آج کے حوالے میں حقیقی زندگی کی کتاب کا معافی پر کوئی حد نہیں، معافی پر کوئی حد نہیں، رحم کی طرف مائل. 21ویں آیت سے 27ویں آیت، جب پطرس پوچھتا ہے کہ ہمیں کتنی بار دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، وہ 7 بار کہہ کر فراغ دلی دکھاتا ہے. لیکن یسوع ایک بڑے نمبر کی مثال دیتا ہے. مقصد خاص نمبر نہیں بلکہ لامحدود معافی اور رحم دینے کا ہے. یسوع اس بات کو ایک تمثیل کے ذریعے وضع کرتا ہے، جس میں ایک نوکر کو اس کا بہت بڑا قرض معاف کر دیا جاتا ہے. مالک اس کی التجا سے متاثر ہوتا ہے اور رحم ظاہر کرتا ہے. ایسا ہی خدا ہے جس کی خدمت ہم کرتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ناقابل ادا قرض پر ہمیں بے حد معافی دی ہے، اور ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اس کے مطابق رحم کرنا چاہیے. تصور کریں کہ آپ وہ نوکر ہیں جس کا بہت بڑا قرض معاف کیا گیا. خدا کی لامحدود معافی اور رحم کی تعریف کریں. دوسرا حصہ ہے معافی نہ دینے کی بدعنوانی، 28ویں آیت سے 35ویں آیت تک. تمثیل افسوسناک موڑ لیتی ہے. جب وہ نوکر جس کا بڑا قرض معاف ہوا اپنے ساتھی نوکر کے چھوٹے قرض کو معاف کرنے سے انکار کرتا ہے، ہم معافی نہ دینے کی بدی دیکھتے ہیں. جو ایماندار بے حد رحم حاصل کر چکا ہے
اسے دوسروں کے ساتھ رحم دینے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم واقعی خدا کے فضل سے بدل گئے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمارا قرض ختم کیا اور ہم بھی دوسروں کے قرض کو خوش دلی سے ختم کریں، چاہیے 7ویں یا 17ویں بار ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے ہم خدا کی نظر سے معافی کی خوبصورتی اور فضل دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا قرض اس کے سامنے کتنا بڑا تھا، تاکہ اب اس کی معافی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ غور کریں کہ خدا کی معافی کو کس لیے سمجھنا ہے جسے آپ معاف کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، معافی تلافی کی ضرورتوں کو سمجھایا ہے، ہمیں کتنا بڑا گناہ معافی حاصل کر کے آسمان کی بادشاہی کا شہری بن گیا ہے۔ خداوند ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے، اس طرح میل ملاپ رہتے ہوئے خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے مدد فرما، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز آج ہمیں دے، ہماری قسطوں کو معاف کر، ہم بھی اپنے قسطوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، یہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرائی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، وفاق و حفاظت اب سبوں کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔